للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر القرآن الکریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 153۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون۔ اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، بے شک تیرا رب اس کے بعد ضرور بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ خاموش ہو گیا تو اس نے تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے صرف ڈرتے ہیں۔ خالص توبہ کے بعد ایمان اور اصلاح کے ساتھ زندگی گزارنے سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ توبہ کریں خالص گناہ سے۔ سب سے پہلے توبہ کی شرائط ہے کہ گناہ پر نادم ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ توبہ سے خالص توبہ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ۔ اس کے بعد پھر نیکیاں۔ کیا مسئلہ ہے؟ چترالی کو کیا مسئلہ ہے؟ کلاس کے بعد پوچھتا ہوں آپ دونوں کو۔ ایمان، توبہ کے بعد ایمان اور اصلاح۔ دیکھیے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر سورۃ البقرہ آیت نمبر 160۔ خالی توبہ نہیں کہ توبہ کر لیے اور بس، اصلاح، اپنی زندگی میں چینج۔ 160 سورۃ البقرہ، 2 نمبر سورت، 2 نمبر پارہ۔ فرمایا الی الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، واصلحوا اور اصلاح کر لیں، وبینوا اور بیان کر دیں کہ میں نے یہ گناہ چھوڑ دیا، میں نہیں یہ چوری کرتا، میں نہیں رشوت لیتا، میں نہیں سود کھاتا، میں نہیں شرک کرتا، سے بیان کر دیں۔ فرمایا تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ یہ شرط ہے توبہ کی۔ توبہ کریں اور اصلاح کریں، زندگی میں پتہ لگے۔ ابھی ہم پچھلے دنوں کدھر گئے تھے؟ کولیاں اسلام آباد کے کسی کارنر پر، پنڈی لگتا ہے ان کو کہتے ہیں ہمیں، ہاں ادھر جس بندے نے مسجد بنائی نا، بیسمنٹ بنائی، پھر یہ بنایا، اس کے دروازے اور کھڑکیوں کی سخت ضرورت تھی، 5 لاکھ کی ڈیمانڈ تھی۔ ہم گئے، سروے کیا تو اس کے والد نے کوئی 10-12 قتل کیے ہوئے تھے۔ پورا علاقہ گدی، نون کوئی گدی ہے، نون غلام قادر نون، پتہ نہیں کیا نام بتا رہا تھا، یاد، سارے پیر پرست ہیں۔ لیکن کسی بندے کو جرت نہیں ہوئی کہ مسجد کو روکے۔ کیوں؟ اس نے کہا اس کا باپ تو بھائی بندے پھڑکا دیتا۔ کس نے؟ پھر اللہ کی طرف سے کیا ہوا؟ اللہ نے توبہ دے دی اس کو، قاتل کو۔
اس نے اپنے بیٹے کو جامعہ سلفیہ سے عالم بنوایا، اپنی ذاتی زمین پر مسجد تعمیر شروع کی، بادشاہ ہو گیا نیک لوگوں کے ساتھ۔ وہ لوگ دیکھتے تھے یہ وہی ہے، پھر بھی خوف کھاتے تھے، اور وہ ایسا اللہ والا بنا۔ اس دن ہم گئے، اس دن بھی گولیوں کے خول پڑے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہتے یہاں یہ ہوتا رہتا ہے، بڑی دلیر قوم۔ اور اللہ نے آخری عمر میں توبہ بھی کی، اصلاح بھی کی، مسجد بھی بنائی، پھر کہتا ہر وقت دین کی خدمت کے لیے لگا رہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہ ہے توبہ کی شرائط۔ دیکھیے سورت نمبر 3 آل عمران آیت نمبر 89، فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، خالی توبہ نہیں، اصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں، توبہ اور اصلاح شرط ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ انصار میں سے ایک مسلمان مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا ملا، لیکن جلد ہی اسے کہا میں نے یہ کیا کر دیا، ندامت ہوئی۔ کسی کو کہا جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو حل لی من توبتی، میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ مسلمان ہو گیا، مرتد ہو گیا، مشرکوں سے جا ملا، اسے خیال آیا میں نے کیا کام کر لیا یہ، پیغمبر علیہ السلام کو جا کر سوال کروا دیا۔ تو پھر اللہ نے آیتیں اتار دی الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ توبہ کر لی، اصلاح کر لی، فرمایا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو معافی کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ دیکھیے سورت نحل 16واں پارہ، 16واں پارہ آیت نمبر 119، 16واں نمبر سورت نمبر 16 پارہ نمبر 14 ثم ان ربك للذین عملوا السوء بجہالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور الرحیم۔ جو کوئی جہالت سے، بجہالت، برے اعمال کرے، گناہ کر لے، پھر توبہ کر لے، غلطی ہو گئی، جہالت میں انسان کرتا ہے، جہالت میں گالیاں دیتا ہے، جہالت میں قتل کر دیتا ہے، کیا کچھ کر دیتا ہے، اور پھر ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، پھر اصلاح بھی کر لے، پھر دین کو اپنے ساتھ، دین کے ساتھ تمسک کرے، مسجد، نماز، روزہ، توبہ، استغفار۔ ہاں ایک بندہ تھا بڑا زمیندار، قتل کر دیا اس نے۔ احمد پور شرقیہ میں ادھر جب میں جاتا ہوتا مجھے وہ ملا تو زمینوں کا مالک تھا، کوئی مسئلہ ہے نا چل تیری، آخر جیل چلا گیا، جیل تو جانا تھا، چھڑوا لیں گے پیچھے سائیں ہے، جیل گیا، جیل سے جب نکلا اتنی بڑی داڑھی اور پکا لدیس، توبہ کر لی، وہاں کوئی مل گیا نیک آدمی کی، توحید سمجھ آ گئی، پیر پرست لوگ ہیں، قبر پرست، پورے برادری میں بہت بڑی برادری اور بڑی جابر برادری، ایک بندہ حدیث ہوا مسلمان، بس جب وہ باہر آیا نا تو پھر توبہ ہی توبہ، اللہ اللہ کرتے، یہاں بھی آیا ہمارے پاس بھی مہینہ ٹھہر کے گیا، بس روتا ہی رہتا تھا کہ مجھ سے یہ کیا خطا ہوئی۔ یہ ہے اصلاح، من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، اس کے بعد اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ تو فرمایا ولما سکت عن موسیٰ الغضب، سکت خاموش ہونا، سکت چپ ہو جانا، فرمایا یہاں غصے کو آدمی سے تشبیہ دی جو مسلسل موسیٰ علیہ السلام کو بھڑکا رہا تھا، آدمی تو تھا نہیں، ابلیس ہی بھڑکا رہا تھا۔
جب وہ بھڑکانے سے خاموش ہو گئے، چپ۔ غصہ آئے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ کھڑا، رگیں پھول گئی غصے میں۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک چیز کی خبر ہے، اگر یہ پڑھ لے غصہ جاتا رہے گا۔ پوچھا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان ہی دلاتا ہے نا غصہ، غصے میں انسان پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی پھر جب غصہ چلا گیا تو ٹھنڈے ہو گئے، سبحان اللہ۔ جب غصہ چلا گیا تو پھر تختیاں اٹھا لی جو پھینک دی تھی غصے میں۔ پھینکی کیوں تھی؟ کہ بندے مسلمان چھوڑ کے گیا اور مشرک ہو گئے، بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے، سبحان اللہ، اور اسے الہ بنا بیٹھے، جیسے یہاں کلمہ پڑھنے والے بنائے بیٹھے، سبحان اللہ۔ وہ ہلکی پھلکی تختیاں خراب ہوئیں، آپ نے اٹھا لی، اور اٹھانے کے بعد ان کے اندر جو ہدایت کی چیزیں تھیں ساری وہ پڑھنے پڑھانے کے لیے ان کو دے دی۔ ولما سکت موسیٰ الغضب اخذ الالواح، پکڑ لی تختی۔ وفی نسختہا، اس نسخے میں تھی کیا چیز؟ نسخہ ہے نا، ہدن، نمبر 1 ہدایت ہے، آسمانی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ وفی نسختہا ہدن، ہدایت کا سرچشمہ ہے، ورحمہ، اور رحمت اللہ تعالیٰ کی۔ یہ قرآن سارے رحمت ہے نا، سارا قرآن ہدایت ہے نا۔ مسلمان پڑھے صحیح اس کو پڑھے صحیح، دیکھے صحیح، ہر چیز کے لیے اس مسلمان کے پاس وقت ہے، اگر وقت نہیں تو اپنے رب کی کتاب کے لیے وقت نہیں۔ الا من رحم ربی، فرمایا ہدن بھی، ہدایت بھی ہے، اور رحمہ، رحمت بھی ہے۔ ہم لربہم یرحبون، ہے کس کے لیے ہدایت کا سرچشمہ نا؟ قرآن تو ویسے ہر مسلمان کے گھر میں بھی ہے کس کے لیے؟ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ کل جانا ہے، کھڑا ہونا ہے، رب نے مجھ سے ہی پوچھنا ہے۔ برادری کے پیچھے تو نے لگ کر اور بندے مار دیے تھے، برادری نے کہا تھا چل آپ گولڈے پہ جا کر چادر چڑھاتے ہیں، چڑھا دیا۔ ہم لربہم یرحبون، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ آج میں پیر نصیر الدین کو سن رہا تھا، وہ کہتا ہے نبی عالم الغیب تھے، سبحان اللہ، نبی کے عالم الغیب تھے۔ کہتے میرے پاس اتنی بڑی دلیل ہے، کوئی غیر مقلد اور وہابی اور دیوبندی نام لے کر تین نام لیا اس نے، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہمارا نہیں لیا اس نے۔ ہم تو سب سے بڑی دلیل ہے کیا؟ کہ 10 صحابہ جنتی ہیں، سب نے کہا جی جنتی ہیں شاہ صاحب، واہ واہ۔ نبی کو کیسے پتہ لگ گیا جنتی؟ جہالت، سبحان اللہ۔ نبی کو کیسے؟ نبی کو آسمان والے نے بتلایا ہے، ان هو الا وحی یوحی وما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی۔ اس نے بتلایا ان کی موت تک یہ ایماندار رہیں گے۔ قرآن نے کہہ دیا کلم وعد اللہ الحسنی، قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابی سارے جنتی ہیں۔ قرآن کی یہ آیتیں نظر نہیں آتی، نیچے سارے گونگلو بیٹھے ہوتے ہیں مرید، وہ تو جو مرضی انہیں کہہ دے اور ان سے کلوا لو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہدایت ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ابھی مجھے بتا رہا تھا یہ مختار، کہتے میں شاہ صاحب وہاں گولڈے چلا گیا، آخری بات، ابھی 4 منٹ ہے ہمارے پاس، 15 منٹ کی کلاس، اوکے۔ میں نے پہلی دفعہ سنا، میں بھی گیا ہوں گولڈے میں، لیکن اس طرح نہیں گیا جس طرح یہ دیکھ کر ہے۔ کہتے پیر نصیر الدین کے اولاد کا یہ کمرہ ہے اور ایک بندہ باہر کھڑا ہوا ہے، اس نے دیکھا چودھری صاحب آ رہے ہیں، چودھری صاحب آؤ آؤ، پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دم کرواؤ۔ اگلا جو کزن ہے، ساری برادری ہے نا، اس کا یہ کمرہ ہے، اس کا فرنٹ مین وہاں، آؤ 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 سائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے کمرے بنے ہوئے ہیں، سارے پیر اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو آ رہا ہے نذرانہ دے رہا ہے، پیسوں کا ڈھیر لگ رہا ہے، لگا ہے کم کاروبار۔ میں کہ واہ بھائی واہ، یہ تو پہلی دفعہ سنا کہ مقابلے میں بندے کھڑے ہوئے ہیں، وہ جب بسوں کا اڈا ہوتا ہے نا اس پر کھڑے ہوتے ہیں، اور ادھر ادھر ہونے لے جائیں گے تیرے، وہاں کھڑے ہوتے ہیں آوازیں دینے والے، اور یہ بس ابھی جائے گی، اور بندہ بیٹھ جاتا ہے، ایک بیٹھتا ہے 2 اتر جاتے ہیں۔ آپ چنگ چانگ پہ دیکھیں، سارے کنڈکٹر، سارے ان کے مالک ایک کو، بس ایک بیٹھتا ہے، ایک اتر جاتا ہے، وہ آتا ہے تیسرا اتر جاتا ہے، وہ بھر جاتا ہے، چل پڑ کاروبار، سبحان اللہ و بحمدہ، بندے کھڑے کیے ہوئے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ،
اور وہ کہتے ہیں پیر صاحب نے تو کاروبار ہی چمکا دی، پیر نے وہاں بوریاں بھر رکھی ہیں نوٹوں کی، حرام کا سارا مال، غیر اللہ کا سارا مال، صلی اللہ علیہ وسلم۔